नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है इस्तिखारा की नमाज। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको दूसरे अहबाब में अपने अजीज़ों कारब में शेयर भी करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जब कोई काम करने का इरादा करे तो अल्लाह ताला से रहनुमाई लेना और अल्लाह ताला से खैर तलब करने को इस्तिखारा कहते हैं। हदीस में इसकी बहुत तरगीब आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से खैर तलब ना करना यानी इस्तिखारा ना करना बदबख्ती और बदनसीबी की बात है। कहीं रिश्ता करना हो, कोई नया कारोबार करना हो या कोई भी दुनियावी काम हो और शरई हो तो बग़ैर इस्तिखारा के ना करें। जब इस्तिखारा करेगा और अल्लाह ताला से उसके बारे में खैर तलब करेगा, अल्लाह ताला से मशवरा करेगा तो वो काम इंशाअल्लाह उसके लिए बेहतर होगा। उसमें अल्लाह की रहमत और बरकत शामिल हाल हो जाएगी और ऐसे काम में वो कभी परेशान भी ना होगा। इस्तिखारा की दुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान पाक की आयत सिखा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस्तिखारा करना कोई मुश्किल अमल नहीं है। बहुत आसानी से आप घर में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। किसी से इस्तिखारा कराने पर वो सुकून और इत्मीनान नहीं होगा जो ख़ुद इस्तिखारा करके इत्मीनान और सुकून हासिल कर सकते हैं। ये कोई पेचीदा अमल नहीं है। आप आराम से घर में इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारे का तरीका क्या है कि अच्छे वज़ू के साथ अच्छी तरह आप पहले वज़ू करें, फिर आप 2 रकत नमाज नफल अदा करें और उसके बाद आप दिल लगाकर खूब इस दुआ को पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दीरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़ु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल खैर हैसु कान सुम्मा अर्ज़िनी बिह। ये दुआ है जो आपने बाद में मांगनी है और इसमें जब अब हाज़ल अम्र पर पहुँचें तो इसको पढ़ते वक़्त उस काम की तरफ ध्यान दें
جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاک اور صاف بچھونے پر قبلہ رو ہو کر باوضو لیٹ جائیں۔ جب سو کر اٹھیں تو جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے اور اسی پر عمل کریں۔ ناظرین کرام، ایک دن یہ عمل کرنے سے اگر آپ کا تردد دور نہ ہو تو دوسرے دن بھی آپ یہی عمل کریں اور 7 دن لگاتار اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی یا برائی کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، استخارہ جو ہے یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور کسی سے استخارہ کرانے پر آپ کو وہ اطمینان اور سکون میسر نہیں آئے گا جو آپ خود استخارہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور استخارہ جو ہے یہ شرعی کام کے لیے ہونا چاہیے، غیر شرعی کام کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے۔ یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس کے لیے آپ استخارہ کریں۔ اور جب استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس میں آپ کی شامل حال ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو استخارہ نہیں کرتا اس کے لیے بہت بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کسی غیر شرعی کام کے لیے استخارہ نہ کریں۔ دنیاوی لحاظ سے جو شرعی کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، شرعی کام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے۔ استخارہ کی دعا کا ترجمہ پر غور کریں۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں، تیری قدرت کو میں چاہتا ہوں، اس کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، تو ہی قدرت والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تو علام الغیوب ہے۔ اللہ، تو جانتا ہے کہ میں استخارہ کر رہا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، اسے میرے لیے آسان کر دے، اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر اس کام میں میرے لیے شر ہے تو اس شر کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس شر سے دور کر دے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے۔ جہاں سے بھی ہو تو ان سب پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، میری بات ذہن میں رکھیں کہ جو فرض ہیں جس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے اس کا استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر کوئی حج پر جا رہا ہے تو اس کا استخارہ نہیں کر سکتے کہ بھئی حج پر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ ہاں، اس کا استخارہ کر سکتے ہیں کہ کس ذریعے سے حج پر جائیں۔ نماز کا استخارہ نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے کہ صدقہ خیرات کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ اور
اس پر اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیتے ہیں، کتنی نیکیاں دیتے ہیں، کیا اجر دیتے ہیں، اس کے بارے میں سب بتا دیا گیا ہے، اور ہمیں اس کی طرف دھیان ایسے کرنا چاہیے جیسے فرض اللہ تعالیٰ کا حکم۔ استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو اس بارے میں کوئی ذہن میں کوئی پیچیدگی بھی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب کے لیے نیک دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔